پارٹ نمبر 46 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فیصلے کی گھڑی بڑی کڑی ہوتی ہے اور یہ کڑی گھڑی میرے سر پر آن پہنچی تھی۔ اس کی ٹک ٹک میرے دماغ پر دستک دے رہی تھی۔ وجدان، کچھ کرو، کچھ کر گزرو۔ اگر وقت گزر گیا تو تمہیں اپنے ساتھیوں سمیت ایک اذیت ناک طوفان سے گزرنا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی پکار پر کان دھرے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور ان کے مطابق ہی قدم اٹھایا ہے۔ مجھے بخوبی احساس تھا میں ان لمحات میں بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ نہایت ہی نازک لمحات تھے جن میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی کے گارڈ کی کلاشنکوف کی خوفناک نال میری گردن کے عقبی حصے سے پیوست تھی اور اس کے حکم پر میں نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا رکھے تھے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ڈی ایس پی سے چھینا ہوا ریوالور موجود تھا۔ کچھ دیر پہلے گارڈ کی جان پر بن آئی تھی اور اس نے میرے تحقیرانہ جملے کے نتیجے میں اپنی کلاشنکوف کھڑکی کے پاس پھینک دی تھی اور اب اس کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ مجھے بھی کچھ اسی قسم کا حکم دے رہا تھا، ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ لو۔ میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ کلاشنکوف کی قاتل نال سے میری گردن پر نہوکا دیتے ہوئے غرایا، گھوم جاؤ۔ میں نہایت فرمانبرداری سے گھوم گیا۔ اب میرا چہرہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف تھا۔ اس دروازے کو تھوڑی دیر پہلے گارڈ دھڑام سے کھول کر کمرے میں آیا تھا۔ میں اس وقت ڈی ایس پی کو اپنے بازو کے لپیٹ میں دبوچے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا اور گارڈ ہمارے کمرے میں ہمیں نہ پا کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ گارڈ کو ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کے قالین پوش فرش پر فربہ اندام ڈی ایس پی دنیا مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ گارڈ نے میری گردن پر نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پھر ٹوکا دیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا۔ اس وقت میں کھلے ہوئے دروازے سے صرف 1 قدم کی دوری پر تھا۔ میری بائیں جانب چند انچ کے فاصلے پر کمرے کی دیوار تھی جس پر سوئچ بورڈ لگا تھا۔ اس وقت بورڈ پر سے 2 سوئچ آن پوزیشن میں تھے۔ ان دونوں میں سے ایک سیلنگ فین کا اور دوسرا ٹیوب لائٹ کا سوئچ تھا۔ فین کا سوئچ کا دوسرا ریگولیٹر کے برابر میں لگایا گیا تھا۔ مجھے اس سوئچ سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ میرا ٹارگٹ ٹیوب لائٹ کا تھا جو فین والے سوئچ سے 2 بٹن کی دوری پر تھا۔ میں نازک ترین لمحات جس مرحلے پر پہنچ چکا تھا وہاں سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ضائع کرنا انتہائی ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے بجلی سے بھی زیادہ سریع انداز میں اپنے فیصلے پر عمل کر ڈالا۔ میں نے سانس روکی، میرا بایاں ہاتھ ٹیوب لائٹ کے سوئچ پر پڑا اور میں نے بیٹھک لگانے والے انداز میں زمین پر بیٹھ کر بیک رول کیا۔ یہ تینوں عمل اتنے مربوط اور مکانیکی تھے کہ گارڈ کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اس کی کو سمجھ میں نہ آیا کہ چشم زون میں کیا ہو گیا۔ سوئچ بورڈ پر پڑنے والے میرے ہاتھ نے ٹیوب لائٹ کو آف کر دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس دوران میں بیک رول کرتے ہوئے میں گارڈ کی ایسی کم تیزی کر چکا تھا۔ میں نے فرش پر الٹی لوٹ لگائے ہوئے دونوں پاؤں کو بیک ککس کے سٹائل میں گارڈ کی کلائیوں پر مارا۔ نتیجے میں کلاشنکوف کا ٹریگر دب گیا۔ ایک خوفناک بریس نے کمرے کی چھت کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اندھیرے میں گارڈ پر اٹیک کرتے ہوئے میں نے ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا تھا۔ اگر اس موقع میں فرنٹ رول کرتا تو نتیجہ اس کے بالعکس برآمد ہوتا۔ فطری رد عمل کے تحت گارڈ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا اور میں عین گولیوں کی رینج اور نشانے پر فرش پر موجود ہوتا۔ پھر میرا بھی وہی حشر ہوتا جو اس وقت کمرے کی چھت کا ہوا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں گارڈ اپنی نئی نویلی کلاشنکوف سمیت پیچھے کی جانب الٹ گیا تھا۔ میں اپنی بروقت کارروائی کے بعد سائیڈ رول کرتے ہوئے گارڈ سے محفوظ فاصلے پر گیا۔ محفوظ ان معنوں میں کہ مجھے بیڈ کی آڑ میسر آ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب نیچے سے آنے والے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرے سے باہر برآمدے میں وہ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں گارڈ اور ڈی ایس پی پر قابو پا چکا تھا تو میں نے ان تینوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ زیریں منزل سے بالائی منزل کی جانب آ رہے تھے۔ ان میں ایک تو ڈی ایس پی کا ذاتی ڈرائیور تھا اور باقی 2 افراد سادہ پوش گھریلو ملازم تھے۔ وہ کوئی نہایت ہی اہم اطلاع لے کر نیچے سے اوپر آئے تھے، مگر فائرنگ اور کمرے کی تاریکی نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ وہ ٹھٹک کر حیران اور پریشان نظروں سے کھلے ہوئے دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندر کی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ کمرے سے باہر روشنی کا مناسب انتظام نہیں تھا، تاہم میں انہیں واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آمد کا مقصد کھل گیا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے کمرے کے اندھیرے میں گھورتے ہوئے تشویشناک لہجے میں پوچھا، سر، آپ کہاں ہیں؟ نیچے بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ گیٹ کے باہر رکنے والی جیپوں سے متعلق کوئی اطلاع فراہم کر رہا ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر قبل کمرے کی کھڑکی سے ان جیپوں کو گیٹ کے سامنے رکتے دیکھا تھا، اور ان میں سے برآمد ہونے والے نصف درجن افراد میں تارا سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ ڈی ایس پی کو میں نے مخصوص داؤ کے استعمال کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے اتنا غفیل کر دیا تھا، ڈرائیور کی پکار اور استفسار کا کوئی جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تاہم اس موقع پر ڈی ایس پی کے گارڈ کو کوئی رد عمل ضرور ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ اس کی جانب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ٹیوب لائٹ کو آف کرنے کے بعد بڑے جچے تلے انداز میں پوری ایکوریسی کے ساتھ بیک رول کرتے ہوئے اس کی کلائیوں پر ڈبل کک کی بھرپور ضرب لگائی تھی۔ نتیجے میں وہ کلاشنکوف سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا تھا۔ اسی دوران میں اس کی کلاشنکوف نے موت بھی اگلی تھی۔ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں گارڈ کے گرنے کی آواز نہیں سن سکا تھا۔ اب اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر میں الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے کمرے کی تاریکی میں سے کوئی جواب نہ پا کر اضطراری لہجے میں کہا، سر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کمرے میں آپ نے اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ڈرائیور کے مستعد سوالات کا اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ڈی ایس پی اس وقت جہاں تھا وہاں سے کوئی جواب ارسال نہیں کر سکتا تھا۔ میں دانستہ خاموش تھا، البتہ گارڈ کی خاموشی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ سمجھا کہ اس کی مسلسل خاموشی کسی چال کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہو اور میری جانب سے کسی حرکت کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے تمام حواس پوری طرح بیدار تھے اور آنے والے کسی بھی سنگین لمحے کے لیے تیار تھے۔ کمرے سے باہر موجود ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے دزدیدہ نظر سے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا، پھر کمرے کی جانب منہ کر کے فریادی انداز میں بتانے لگا، سر، نیچے والی منزل پر بازی پلٹ چکی ہے۔ اے ایس آئی عبدالرحمان اس وقت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ گرفتار شدہ بندے نے اس کی کلاشنکوف چھین لی ہے اور اسے بری طرح پیٹ رہا ہے۔ ہتھکڑی کی وجہ سے وہ کلاشنکوف سے فائر تو نہیں کر سکتا، مگر وہ گن کو لاٹھی کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ڈرائیور کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے دل کو دماغ کو خوشی سے بھر دیا۔ میرے دل سے بے ساختہ نکلا، میر بخش زندہ باد۔ جب میں ڈی ایس پی کے گارڈ سے اندھیرے میں نمبر آزمائی میں مصروف تھا، اسی دوران میں میر بخش نے نچلی منزل پر کام دکھا دیا تھا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ کلاشنکوف اب نگران اے ایس آئی کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی، لیکن میں گیٹ سے باہر کی صورتحال کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے باہر جو مناظر دیکھے تھے وہ میر بخش سمیت ہم تینوں کے لیے ہر صورت ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا، اور یقیناً میر بخش ابھی تک گیٹ سے باہر کی تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ نہیں تھا۔ جب ڈرائیور کے تشویشناک انکشاف پر بھی گارڈ کی جانب سے کسی رد عمل کا مظاہرہ سامنے نہیں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی مظاہرے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ڈی ایس پی جیسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے تحقیقانہ انداز میں اپنے ڈرائیور سے کہا، یہاں سب خیریت ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر چھت پر چلے جاؤ اور گیٹ سے باہر نظر رکھو۔ میں نے کمرے میں دانستہ اندھیرا کر رکھا ہے۔ وہ میرے داؤ میں آ گیا اور دونوں سادہ پوش ملازموں کو ساتھ لے کر چھت کی جانب چلا گیا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر ایسی جگہ رکے تھے جہاں سے کمرے کے اندر قالین پر پڑے بے ہوش ڈی ایس پی کے جسم کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے صاحب کو یوں حالت میں زمین بوس دیکھ لیتے تو کسی بھی قیمت پر میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ میں ڈی ایس پی کے گارڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمت طاری مکمل خاموشی نے میری اس خیال کی تصدیق کر دی کہ وہ بھی اپنے سر سے ملتی جلتی کیفیت کا شکار تھا۔ تاہم میں نے اپنی تصدیق ضروری سمجھی اور اندھیرے میں احتیاط سے رینگتے ہوئے اس کی طرف پہنچ گیا جہاں گارڈ میری ڈبل بیک کک کھانے کے بعد گرا تھا۔ جلد ہی میرے ہاتھوں نے اس کے بدن کو چھو لیا۔ یہ سمجھنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ گارڈ کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ ہو سکتا ہے پیچھے الٹتے ہوئے اس کا سر کسی شے سے ٹکرا گیا ہو، نتیجے میں وہ فرش پر ڈھیر ہو کر بے ہوش ہو گیا ہو۔ گولیوں کی گونج کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہونے والی کارروائی سے بے خبر رہا۔ لائٹ آف ہونا اور فائرنگ کی آواز یقیناً بنگلے سے باہر موجود تارا اور اس کے ساتھیوں سے پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ زیریں منزل پر ساحل اور میر بخش نے بھی یہ آوازیں سنی ہوں گی۔ مجھے فوری طور پر میر بخش اور ساحل کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تھا۔ جب میری جیپ
जेब में चाबियों का वो गुच्छा मौजूद था जिनसे उन दोनों की हथकड़ी खोली जा सकती थी। ये सोचते ही मैं कमरे से निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे न सिर्फ अपने साथियों की मदद करना थी बल्कि गेट से बाहर मौजूद इफ्तार से भी दो दो हाथ करना था। मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, इंटरकॉम से मखसूस बजर बज उठा। मैं ठिठक कर रह गया। डीएसपी ने मुझे बताया था ये इंटरकॉम बालाई और ज़ेरी मंजिल के दरमियान राब्ते का काम देता है। इसका यही मतलब हो सकता था। ज़ेरी मंजिल से कोई डीएसपी की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मेरी हालिया मालूमात के मुताबिक ज़ेरी मंजिल पर इस वक्त सिर्फ 3 अफराद मौजूद थे। साहिल, मीर बख्श और निगरान। एएसआई अब्दुल रज़ाक जवाब में निगरान नहीं रहा था। कलाशनकोव छीन जाने के बाद वो मीर बख्श के रहमो करम पर था। कभी इम्कान इस बात का था कि साहिल इंटरकॉम को इस्तेमाल में ला रही थी। इसी दौरान में एक मरतबा फिर इंटरकॉम का बजर बजा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आगे बढ़कर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और एहतियात के दामन ना छोड़ते हुए डीएसपी के अंदाज में बोला, क्या है भाई? जवाब में जो आवाज़ मेरी समात से टकराई वो साहिल की ही थी और ना ही मीर बख्श की। वो यकीनी तौर पर गेट के मुतय्यन गार्ड में से किसी की आवाज़ थी। वो फदियाना अंदाज में बता रहा था, सर, वडेरा अकबर सोमर्द आपसे मिलने आया है। वडेरा अकबर सोमर्द? मैंने डीएसपी के लहजे में गार्ड के अल्फाज दोहराए। जी सर, उसने इस्पात में जवाब दिया। फिर पूछा, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी और आपके कमरे की लाइट भी बुझ गई है। आप खैरियत से तो है ना? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो बोला, वडेरा अकबर सोमर्द भी इस फायरिंग की आवाज़ से तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। वो फौरी तौर पर बंगले के अंदर आना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें उनके साथियों समेत बंगले के अंदर आने दूँ? मैंने खिड़की से तारा की झलक देखी थी। गार्ड बता रहा था वडेरा अकबर मुझसे मिलने आया था। मैंने कभी अकबर सोमर्द को नहीं देखा था, इसलिए सूरत आशनाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी मालूमात के मुताबिक वडेरा अकबर सोमर्द अपने बंगले पर उमरकोट के एक दौर अफ्तादा मुकाम पर था। यहाँ शादी पली के मज़ाफ़ात में उसकी मौजूदगी हैरत अंगेज़ थी और वो भी रात के आखिरी पहर। बहरहाल एक बात की तस्दीक हो गई थी कि इंटरकॉम का बराह रास्त ताल्लुक़ बंगले के मेन गेट पर मुतय्यन सिक्योरिटी गार्ड से था। मैं वडेरा अकबर सोमर्द को बंगले में दाखिले की इजाज़त देकर अपने साथियों की खैरियत को किसी खतरे से दोचार नहीं कर सकता था, इसलिए गार्ड के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम उन्हें बंगले में दाखिल ना होने देना जब तक मेरा हुक्म ना हो। सर, वो इसरार बल्कि ज़िद कर रहे हैं, गार्ड ने बताया। वो हर कीमत पर अंदर आना चाहते हैं। मैंने डीएसपी के मखसूस लबो लहजे की नकाबी करते हुए गार्ड से पूछा, क्या तुम ज़ाती तौर पर वडेरा अकबर सोमर्द को जानते हो? उसने इंटरकॉम पर नफ़ी में जवाब दिया। इसका मतलब है वो वडेरा अकबर सोमर्द के अलावा कोई और भी हो सकता है। मैंने एक खदशे का इजहार किया। गार्ड ने बताया, जी सर, ऐसा होना मुमकिन है। ये हमारे खिलाफ किसी किस्म की चाल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, गार्ड ने तस्दीकी अंदाज में कहा। इसी वक्त गार्ड के नज़दीक ही कोई गरजदार आवाज़ में बोला, ना बाबा, तुम अपने डीएसपी से हमारी बात कराओ। क्या मेहमानों के साथ इस किस्म का सलूक किया जाता है? फिर तारा की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो अपने दोस्त अकबर सोमर्द से कह रहा था, वडेरा साईं, ऊपर की मंजिल पर कोई गड़बड़ है। लगता है वजदान ने यहाँ भी कोई चक्कर चला दिया है। हमें डीएसपी की इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर बंगले में घुस जाना चाहिए, वरना वो शैतान एक मरतबा फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तारा ने शैतान का लफ्ज़ यकीनन मेरे लिए इस्तेमाल किया था। उनकी आवाज़ों की सफाई से लगता था वो इंटरकॉम के रिसीवर के बहुत नज़दीक खड़े थे। उनके तेवर और अज़ाइम को भांपते हुए गार्ड ने मुझसे पूछा, सर, ये लोग ज़बरदस्ती बंगले में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने हतमी लहजे में कहा, मैं खुद नीचे गेट पर आ रहा हूँ, उनसे कहो मेरा इंतज़ार करें। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मेज़बान बनफ्स से नफीस वहाँ पहुँच रहा है। इसके साथ ही मैं रिसीवर करके कमरे से बाहर आ गया। कमरा छोड़ने से पहले मैंने डीएसपी वाला रूम रिवॉल्वर तलाश करके अपनी पतलून की जेब में रख लिया था। ये किसी नाजुक मौके पर मेरे साथियों के लिए मुफीद साबित हो सकता था। बाहर निकलते हुए मैंने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। वो पुरानी दस का दरवाज़ा था जिसके बाहर एक आहनी कुंडी भी लगी थी। मैंने इस कुंडी को चढ़ा दिया। अब दरवाज़ा तोड़े बगैर अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता था। और अंदर जो दो अफराद सो रहे थे वो इस हालत और कैफियत में नहीं थे कि फिर फोर दरवाज़ा तोड़ने की जसारत रखते। मेरे मोहतात अंदाज के मुताबिक डीएसपी 2-3 घंटे से पहले होश में आने वाला नहीं था और इसके गार्ड की भी कमोबेश यही पोजीशन थी। जब बॉडी बेहोश थी तो बॉडी गार्ड के होशमंद रहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कमरे से बाहर आकर छत के जाने वाले लोगों पर नज़र दौड़ाई। वहाँ सन्नाटे का राज था। मेरे हुक्म पर डीएसपी का ड्राइवर और दोनों घरेलू सादापोश मुलाजिम छत पर चले गए थे। मैंने उन्हें ताकीद की थी कि वो बाहर की सूरत हाल पर नज़र रखें। जब तक मैं उन्हें वापसी का हुक्म न देता वो छत से नीचे आने वाले नहीं थे। मैंने बड़ी महारत और खूबसूरती से डीएसपी का लबो लहजा इख्तियार करके सूरत हाल की संगीनी को टैकल किया था।
میں محتاط مگر تیز قدموں سے ذہنیں اترنے لگا۔ وہاں کی ہر شے پر میری گہری نظر تھی۔ 10 سیکنڈ میں میں اس کمرے کے سامنے پہنچ چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے ساحل اور میر بخش کو چھوڑا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی میر بخش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ خوشی مجھے اپنے سامنے زندہ دیکھنے کی تھی۔ بلائی منظر پر ہونے والی فائرنگ نے یقیناً انہیں میری طرف سے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ اس نے جوش و جذبات سے کچھ بولنا چاہا تو میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ساحل میرے ہتھ کڑی سے آزاد ہاتھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن ASI عبدالرزاق مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میر بخش میرے متلاشی نظر کا مفہوم سمجھ گیا اور اس نے باتھ روم کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف کو ہوا میں لہرایا جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ کن کا مالک باتھ روم میں بند ہے۔ میر بخش کے چہرے کا گہرا اطمینان اس بات کی اطلاع دے رہا تھا کہ باتھ روم میں بند ASI کا شافی بندوبست اس نے کر دیا تھا جیسا کہ میں نے DSP اور اس کے باڈی گارڈ کے ساتھ بلائی منزل پر کیا تھا۔ وہ کمرہ بنگلے کے مین گیٹ سے کافی فاصلے پر واقع تھا چنانچہ وہاں ہلکی آواز میں گفتگو کی جا سکتی تھی۔ میر بخش کی حالت سے لگتا تھا کہ ابھی وہ ASI سے نمٹ کر فارغ ہوا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا برآمد کیا اور جلدی ان دونوں کے ہاتھ کو ہتھ گھڑی کی گرفت سے آزاد کیا۔ ساحل بے تابی سے اپنے کرائیوں کا سہلاتے ہوئے بولی، وجدان تم خیریت سے تو ہو؟ فائرنگ کی آواز سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ پر تشویش تھا۔ میر بخش نے کلاشنکوف کو ماہرانہ انداز میں دونوں ہاتھوں میں سونپتے ہوئے کہا، مزہ تو اب آئے گا وجدان سائیں۔ اس کے لہجے سے بے نیازی چھلکتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے زخمی بازو اور اس میں ہونے والی تکلیف کو بھول چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان دونوں کو بنگلے کی چھت اور مین گیٹ کی باہر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد میر بخش حیرت سے بولا، وڈیرا اکبر سومر اور یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا سائیں۔ یقین مجھے بھی نہیں آ رہا، میں نے کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے 2 جیپوں میں سے 6 افراد کو نکل کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تھا اور ان 6 افراد میں تارا کو میں نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی باتیں مجھے گیٹ پر متعین سیکیورٹی گارڈ سے معلوم ہوئی ہیں۔ ساحل نے کہا، تارا کو تو ہم بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ کب اور کیسے ہوش میں آیا اور اسے کیوں کر پتہ چلا کہ ہم یہاں شادی پلی کے ایک بنگلے میں موجود ہیں؟ میں ساحل کے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر تھا۔ میں نے کہا، اس بارے میں بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے، فی الحال تو موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ سائیں، وڈیرا اکبر سومر تو دوپہر تک اپنے بنگلے پر تھا، میر بخش نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اس کی یہاں شادی پلی میں موجودگی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، جو بات ابھی سمجھ سے بالا تر ہے وہ بعد میں ذہنی ترین ہو جائے گی۔ ان الجھنوں میں وقت ضائع کرنا ہوش مندی کے اصولوں کی منافی ہے۔ سائیں، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر میں جی اٹھا ہوں، میر بخش نے کلاشنکوف ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب وڈیرا اکبر سومر بھی میرے سامنے آ جائیں تو پرواہ نہیں، میں آپ کی حفاظت کے لیے لاشوں کے انبار لگا سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بڑے سنگین لہجے میں اضافہ کیا، سائیں، اکبر سومر کی طرف بھی میرا بہت ہی حساب نکلتا ہے، آج یہ حساب بے باک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میر بخش، جب تک جان پر نہ بن آئے تم گن کا استعمال نہیں کرو گے۔ ہمیں دوسروں کی جان سے کھیلے بغیر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے، تو میری بات ذہن میں رکھو گے۔ سائیں، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، وڈیرا اکبر سومر انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ اس کا انداز بہت خوفناک تھا، وہ خود کو بہتار کہلواتا ہے، اس کی اپنی پرائیویٹ جیل ہے، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، ہزاروں بے گناہوں کا خون اس کے ہاتھوں پر ملا ہوا ہے، جرائم پیشہ افراد سے اس کے گہرے رابطے ہیں، وہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتا ہے، اپنی رعایا اور حاریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے میر بخش، میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، حالات کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، فرمانبرداری سے کہا، جو حکم سائیں۔ وجدان، یہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ ساحل نے بیزاری سے کہا۔ میں نے کہا، مصیبت تو مصیبت ہی ہوتی ہے، کس اور حس کا کیا سوال ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے میر بخش سے پوچھا، قانون بہادر کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ واضح طور پر ASI عبدالرزاق کی طرف تھا۔ میر بخش میرے سوال کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا، اس کی پیشانی پر میں نے کلاشنکوف کا بٹ مارا تھا، وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے فرش پر گر گیا۔ میں نے گھسیٹ کر اسے باتھ روم میں پہنچا دیا، اب وہ 2-3 گھنٹے تک وہاں آرام فرمائے گا۔ میں نے پوچھا، اس کا سر تو نہیں پھٹا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کی پیشانی پر ایک کنگ سائز آلو نمودار ہو گیا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے میر بخش نے سوالیہ انداز سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، اوپر والوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، DSP اور اس کا باڈی گارڈ ایک کمرے میں مہوا
محض استراحت ہیں۔ اس وقت بنگلے سے باہر ایک کلاشن کوف گرج اٹھی۔ برسٹ کی تیز تر تراہٹ فضا میں گونجی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلکہ اسی ہی وقت میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ فائرنگ کے جواب میں بنگلے کی چھت پر سے انسانی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ فائر وڈیرہ اکبر سومر کی جانب سے کی گئی ہوگی۔ بنگلے کی چھت پر ڈی ایس پی کا گارڈ اور 2 سادہ پوش گھریلو ملازم اپنے صاحب کے حکم پر بنگلے کے گرد و نواح کی نگرانی پر مامور تھے۔ ممکن ہے تارا یا اکبر سومر نے ان کی جھلک دیکھ لی اور عین ممکن ہے وہ سمجھے ہوں کہ وہ تینوں افراد ہمیں یعنی میں، ساحل اور میر بخش، اسی لیے انہوں نے ہم پر فائرنگ کی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور جواباً انسانی چیخوں کی آواز نے ساحل کو سہما کر دیا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دھیرے سے کہا، ساحل، تھوڑی دیر پہلے تم نے پوچھا تھا ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، تو بس جان لو ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ مصیبت انسانوں کی نازک کرتا ہے جو دوسرے انسانوں کی جان لیتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری جملہ میں نے بیک وقت دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میر بخش کلاشن کوف کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، میری پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے اپنے پتلون کی جیب سے ڈی ایس پی والا ریوالور نکال کر ساحل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، کیا تمہیں اسے چلانا آتا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جب تک تمہاری جان یا عزت پر نہ بنا ہے تم اسے استعمال نہیں کرو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا بات ہے ساحل، کچھ تم پریشان نظر آ رہی ہو، کیا ریوالور کے استعمال میں کوئی دقت محسوس کر رہی ہو؟ تم نے بتایا ہے نہ تم اسے چلانا جانتی ہو۔ میں اسے وقت پڑنے پر استعمال کر لوں گی، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا ہے ساحل؟ وجدان، تم تو مجھے اپنی جان کی حفاظت کی ہدایت اور اس طرح دے رہے ہو جیسے مجھ سے دور جانے والے ہو۔ وہ شکایتی انداز میں گویا ہوئی، کیا تم ان نازک لمحات میں میرے ساتھ نہیں ہوگے؟ میں نے بے ساختہ کہا، میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں بڑا معنی خیز سوال تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو میں تمہیں حفظ ما تقدم کے طور پر دے رہا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جانے ہمیں کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے، ہر قسم کے حالات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ابھی تو ہم یہاں سے نکلنے بھی نہیں، کون جانتا ہے یہاں کتنی خون ریزی ہونا ابھی باقی ہے۔ ساحل نے ایک جھرجھری لی۔ اس وقت بنگلے کے باہر دوبارہ فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ اسٹرنگ فائرنگ تھی۔ یہاں تو گارڈ نے آنے والوں کو روکنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے تھے، یہاں پھر تارا اینڈ کمپنی نے گارڈ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے فوراً بعد جوابی فائرنگ بھی سنا دی۔ اس 2 طرفہ فائرنگ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ بنگلے کے گیٹ پر دونوں پارٹیوں میں تھن گئی تھی۔ وہ دونوں پارٹیوں والے فی الحال ہمارے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، ان کی باہمی مٹ بھیڑ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا ہم پر واجب ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساحل اور میر بخش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس بیٹھک نما کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہاں سے بنگلے کا مین گیٹ 50 قدم کی دوری پر تھا۔ گیٹ کے قریب ہی کار پورچ بنا ہوا تھا۔ پورچ میں ڈی ایس پی کی ذاتی گاڑی موجود تھی، وہاں سے فرار کے لیے یہ ہمارے کام آ سکتی تھی۔ پورچ میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پر ڈی ایس پی کی گاڑی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ہم اس گاڑی میں آڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تو باہر سے آنے والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ ہم بآسانی ان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اس کی ایک واضح وجہ یہ بھی تھی کہ پورچ میں تاریکی تھی اور گیٹ کے نزدیک ہلکی روشنی موجود تھی۔ میں دبے قدموں چلتے ہوئے مذکورہ گاڑی کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ ساحل اور میر بخش نے بھی آہستگی میری تقلید کی۔ ہم محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ رہے ہی تھے کہ بنگلے کے باہر ایک مرتبہ پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ اس بار گولیوں کی گونج میں انسانی چیخوں کی آواز بھی شامل تھی۔ ان کربناک چیخوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 4-5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یا کم از کم شاید مضروب ہو گئے ہوں۔ پھر بنگلے کے مین گیٹ کے باقاعدہ بھونچال آ گیا۔ میں نے ڈی ایس پی کی گاڑی کی آڑ میں سے دیکھا، بنگلے کا گیٹ زوردار آواز سے کھلا اور تارا کی سرکردگی میں 3 افراد بنگلے میں داخل ہوئے۔ تارا کے علاوہ باقی 2 افراد میں سے ایک اپنے لباس اور حلیے سے وڈیرا دکھائی دیتا تھا۔ میر بخش نے میرے خیال کی تصدیق کی کہ وہ وڈیرا اکبر سومر ہی تھا۔ وڈیرے کے ساتھ جو شخص تھا اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلاشن کوف تھام رکھی تھی۔ وہ یقیناً وڈیرے کا باڈی گارڈ قسم کا کوئی جانثار تھا۔ تارا کے ہاتھ میں بھی پسٹل دکھائی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ پسٹل نہیں ہو سکتا جو میں نے ہوٹل کے کمرے میں اس سے چھین لیا تھا۔ مذکورہ پسٹل اشاریہ.38 کیلیبر کا تھا جو میر بخش ہوٹل سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔
اذان بعد ہماری گاڑی بلیک اینڈ ریڈ کی تلاشی کے دوران میں وہ پسٹل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تارا کی چال میں نقاہت کو میں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ وڈیرا اکبر سومت پر نظر پڑتے ہی میر بخش کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ قسمسار کر رہ گیا۔ اسے میرے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ تارا کے جسم پر ابھی تک وہی لباس تھا جس میں ہم اسے ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور چاقو چبند شخص تھا۔ مارشل آرٹ سے بھی اسے گہری آگاہی حاصل تھی، تاہم میں نے عمر کوٹ کے ہوٹل میں اس کی خوب گٹ بنائی تھی۔ میرے گھٹنے کی ضرب نے اس کی ٹھوڑی کی ایسی مزاج پرسی کی تھی کہ اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی تھی۔ وہ کسی مردہ خور جانور کی طرح خون سے لتھڑا ہوا وہاں کھول بیٹھا بند کرنے لگا تھا۔ اذان بعد میرے پاؤں کا بلیڈ اس کی ناک پر اس زور سے لگایا تھا کہ وہاں سے خون کا فوراً فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ پھر سب سے آخر میں اس کے سر کا عقبی حصہ چوبی مین سے تصادم کے بعد شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسی چوٹ نے تارا کو ہوش و حواس سے بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہم تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ بہرحال وہ اس قسم کی حیرت میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم انتہائی سنگین حالات سے دوچار تھے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا تھی، پھر کچھ اور سوچنا تھا۔ تارا اینڈ کمپنی کھلے ہوئے گیٹ سے اندر آئے تو ان کے پیچھے مجھے کسی گاڑی کی صورت دکھائی نہیں دی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، گیٹ پر متعین وہ دونوں مسلح سیکیورٹی گارڈز اب کسی قسم کے تعاقب یا مزاحمت کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ بھی عین ممکن تھا اب وہ کسی اور جہاں میں پہنچ چکے ہوں۔ ہمدم سادے ڈی ایس پی کی گاڑی کے پیچھے دبکے رہے۔ اس وقت ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ اچانک فائرنگ کر کے ان تینوں کو فنا کر کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ ہمارے لیے وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوتی۔ میر بخش کچھ اسی قسم کے عزائم کا اظہار جسمانی حرکات و سکنات سے گاہے بگاہے کر رہا تھا، مگر میں خواہ کے خون خرابے کے حق میں نہیں تھا۔ بے مقصد انسانی جان سے کھیلنا کسی طور مجھے گوارا نہ تھا۔ وہ تینوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے۔ سب سے آگے تارا تھا، اس کے پیچھے وڈیرا اکبر سومت اور سب سے آخر میں وڈیرے کا مسلح محافظ، وہ شخص جو کنا نظر سے اپنے عقب میں بھی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں انٹر کام پر سیکیورٹی گارڈ سے ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی جب میں اسے بحیثیت ڈی ایس پی احکام وہ تینوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے۔ سب سے آگے تارا تھا، اس کے پیچھے وڈیرا اکبر سومت اور سب سے آخر میں وڈیرے کا مسلح محافظ، وہ شخص جو کنا نظر سے اپنے عقب میں بھی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں انٹر کام پر سیکیورٹی گارڈ سے ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی جب میں اسے بحیثیت ڈی ایس پی احکام دے رہا تھا تو پس منظر میں تارا کے جملے بھی مجھے سنائی دیے تھے۔ اس نے اپنے میزبان وڈیرے سے کہا تھا، سائیں ہمیں ڈی ایس پی کی اجازت کے بغیر بنگلے میں گھس جانا چاہیے ورنہ وہ شیطان یعنی میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تارا کے الفاظ سے یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ باجماعت صرف میری ہی تلاشی میں اس بنگلے تک پہنچے تھے، اس لیے اب وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئے تھے۔ میری سماعت میں میر بخش نے سرگوشی کی، سائیں یہ اچھا موقع ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جب تک یہ تینوں مردود بنگلے کی تلاشی لیتے ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ ساحل ہم دونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے کندھے کے اوپر سے میر بخش کو جواباً کہا، تجویز تو تمہاری اچھی ہے لیکن میں یہاں سے پیدل جانے کے حق میں نہیں ہوں۔ سائیں ہم پیدل کیوں جائیں گے؟ میر بخش نے دھیمی آواز میں کہا، آخر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے ڈی ایس پی کی گاڑی کو تھپکا۔ جب ہم پورچ میں اس گاڑی کے پیچھے پناہ لے رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کا خیال آیا تھا، لیکن بعد میں مجھے یہ خیال تکنیکی اعتبار سے کچھ زیادہ مناسب اور قابل عمل دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے خیالات میں میر بخش کے گوشے گزار کرتے ہوئے کہا، اس گاڑی کے استعمال میں دو قباحتیں ہیں۔ وہ کیا سائیں؟ اس نے پوچھا۔ نمبر 1، میں نے بتایا اس کی چابی ڈی ایس پی کے ڈرائیور کے پاس ہے جسے میں نے بنگلے پر نگاہ رکھنے کے لیے چھت پر بھیج دیا تھا، اور ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنا جملہ مکمل کیا، اور تھوڑی دیر پہلے بنگلے کے اندر کی چھت کی جانب سے ہم نے جو چیخیں سنی ہیں ان کے پیش نظر ڈرائیور کی زندگی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میر بخش اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، سائیں چابی وغیرہ کی تو آپ فکر نہ کریں، میں نے ایک طویل عرصہ ڈرائیونگ کی ہے اور بغیر چابی کے میں ہر قسم کی گاڑی اسٹارٹ کرنے کا ماہر ہوں۔ اس گاڑی کو یہاں سے نکالنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنے فن میں یقیناً ماہر ہوگے، میں تمہارے تجربے کو چیلنج نہیں کر رہا، مگر میں اس گاڑی کو لے جانے کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ دوسری قباحت ہے۔ میر بخش نے پوچھا، آپ اس گاڑی کے استعمال سے کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک پولیس افسر کی گاڑی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
اس میں سفر کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جلدی ہم بدیر ڈی ایس پی اور اس کے گارڈ کو پیش آنے والے واقعے سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد بڑی شدت سے ہمیں تلاشا جائے گا اور اس گاڑی کی وجہ سے ہم بآسانی گھیرے جا سکتے ہیں۔ یہ بات قطعاً چھپی نہیں رہ سکتی کہ ہم تینوں ڈی ایس پی کی گاڑی میں موقع سے فرار ہوئے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ میر بخش نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ ساحل نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اس گاڑی میں نکل جائیں اور کچھ فاصلے پر پہنچ کر بعد میں اسے پیچھے چھڑا کر اپنے لیے کوئی اور بندوبست کر لیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، مگر میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میر بخش نے کہا۔ سائیں آپ کے ذہن میں جو بھی منصوبہ ہے اس پر فوراً عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں زیادہ دیر تک رکنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ وجدان، تم کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ساحل نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے بتایا، میں نے بالائی منزل کی کھڑکی سے بنگلے کے باہر 2 جیپوں کو آگے پیچھے رکتے دیکھا تھا جن میں سے 6 افراد برآمد ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے وضاحت کی، میرا اشارہ وڈیرا، اکبر سومرٹ اور تارا کی جانب ہے۔ میں ان کی جیپوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ساحل نے کہا۔ وجدان، ابھی چند لمحے پہلے ہم نے صرف 3 افراد کو بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب دیکھا تھا۔ تم بتا رہے ہو 2 جیپوں میں سے 6 افراد برآمد ہوئے تھے، باقی 3 تو باہر ہی ہوں گے نا؟ میں تو… وہ بولتے ہوئے اچانک رک گئی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے بنگلے کے باہر گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز اور وڈیرا اینڈ کمپنی کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے کہا، بنگلے کے گیٹ پر اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کے بارے میں باہر نکل کر ہی صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے وہاں کی صورتحال نہایت سنگین ہوگی۔ سائیں، اگر باہر والی کسی جیپ میں یہاں سے روانہ ہونا ہے تو ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ میر بخش نے کہا۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ پارٹ نمبر 46 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 47 میں سماعت فرمائیے۔